بسم اللہ الرحمن الرحیم بھور پارٹ 7۔ ان دشمن عناصر کی کہانی جو اس خطے کا سکون درہم کرنا چاہتے تھے۔ بابا میں جو کہتا ہوں اسے سمجھ رہی ہوں، لیکن تمہاری عقل تو میں ہوں نا غازی شاہ، اور یہ وعدہ تم مجھ سے کر چکے ہو۔ غازی شاہ ہنسنے لگا، پھر بولا ہنسانے والی باتیں مت کرو، میں سچ مچ پریشان ہوں۔ میں نے کہا نا کہ تمہاری عقل میں ہوں۔ چھوٹے سائیں اچھا یہ بتاؤ، فضل شاہ جی سے تم ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، کیسا آدمی ہے؟ اس وقت فضل شاہ کیوں یاد آیا؟ ہمیں کچھ کام کرنے ہیں، قربان کو بلاؤ سائیں، قربان سے بات کرنی ہے۔ قربان آ جائے گا، مگر پولیس نے حویلی کے گرد گھیرا ڈالا ہے، آرام سے گھیرا توڑا جا سکتا ہے۔ چھوٹے سائیں بھلا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آپ قربان شاہ کو بلا لو۔ قربان حویلی پہنچ گیا تو غازی شاہ نے کہا قربان سائیں پہ قربان نے جواب دیا چھوٹی بیگم سائیں تم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ کیتھرائن نے قربان شاہ سے کہا قربان تم ہمارے لیے اتنے کام کر چکے ہو، تمہارے بارے میں یہی سوچا جا سکتا ہے کہ تم مکمل طور پر ہمارے اپنے آدمی ہو۔ یہ بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کریں؟ بیگم سائیں آپ کے راج میں قربان راجاؤں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اپنی مرضی کی منمانی کرتا ہے، سینہ تان کر جی رہا ہے۔ انسان کو زندگی میں اور کیا چاہیے؟ آزادی کی زندگی، کوئی غلطی ہو جائے تو ایسے سہارے جو ہر غلطی کو سنوار دیں۔ قربان ہمیشہ سے آپ کا خادم ہے۔ دیکھو قربان، علی خیر شاہ کو میں اس علاقے کو خوف بنانا چاہتی ہوں، ایک ایسا خوفناک آدمی جو علی خیر شاہ کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے۔ ایسا کوئی بندہ ہے تمہاری نگاہ میں؟ بیگم سائیں قربان سے آپ کا کوئی کام کہیں، قربان وہ کام پورا نہ کر سکے؟ قربان کے تعلقات تو بہت لمبے ہیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ سمجھو، آپ چاہو تو میں خودوانہ کو آپ کے پاس بلا دوں۔ غازی شاہ نے چونک کے قربان کو دیکھا اور بولا خودوانہ سے تیرے تعلقات ہیں؟ سائیں پہ قربان، لیکن قربان نے کہا اور زندگی میں کیا ہی کیا ہے، لیکن وہ تو بہت خطرناک ڈاکو ہے۔ صحیح ہے تو صحیح، پر آپ کا قربان بھی کسی سے کم نہیں۔ میری بات تو سنیں، یہ خودوانہ ہے کون؟ خوش قسمتی ہے ہماری کہ خودوانہ نے کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ کچے کے علاقے میں اس کی مملکت قائم ہے، بے تاج بادشاہ ہے وہ وہاں کا، بڑے بڑے علاقوں میں ڈاکے ڈالتا ہے اور ہوشیار کر کے ڈاکے ڈالتا ہے۔ بابا بڑا خطرناک نام ہے اس کا، ڈاکو۔ کیتھرائن کی آنکھوں میں خوشی کی چمک لہرا گئی، غازی شاہ اسے دیکھنے لگا۔ کیتھرائن نے کہا قربان لوگ اپنی اولاد کو بڑی بڑی تعلیم دلواتے ہیں، کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، اور ہم اپنے علی خیر شاہ کو خودوانہ بنانا چاہتے ہیں۔ کیا تم اسے خودوانہ کی تربیت دے سکتے ہو؟ بیگم سائیں کوئی مشکل ہی نہیں ہے، آپ حکم کرو، خودوانہ ایسی تربیت کرے گا کہ مزہ آ جائے گا۔ ہوں تو غازی شاہ بات طے ہو گئی، آپ بالکل بے فکر ہو جاؤ، کیتھرائن جو سوچتی ہے وہ دنیا سے الگ کی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے تم پسند کرو، غازی شاہ نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ عظیم اللہ نے سارے کام مکمل کر لیے۔ پورے کاغذات تیار کرنے کے بعد اس نے حامد حسین کو نوٹس بھیجا۔ ظفر شاہ کو جو نوٹس بھیجا اس میں یہ تفصیل درج کی گئی کہ بیگم سائیں شرجیلہ نے ان لوگوں سے اپنے معاملات ختم کر دیے اور اب وہ ان کے قانونی مشیر نہیں ہوں گے۔ ان سے متعلق تمام تر کاغذات عظیم اللہ شاہ کو دے دیے جائیں۔ اس پر شرجیلہ کی دستخط تھے۔ حامد حسین اور ظفر شاہ حیران رہ گئے۔ ظفر شاہ تو بہت ہی افسردہ ہو گیا، وہ بہت دیر تک سوچتا رہا اور اس کے بعد اس نے کہا یہ تو غلط ہوا، میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ یہی کیفیت حامد حسین کی تھی۔ حامد حسین تو ہانپتا کانپتا سیدھا غازی شاہ کے پاس بھاگا۔ بہرحال غازی شاہ اس وقت الگ ہی کیفیت میں تھا۔ تھوڑے فاصلے پر پولیس نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، لیکن بہرحال کسی کو روک ٹوک نہیں تھی۔ وہ بس اپنے طور پر کارروائی کر رہے تھے اور صرف علی خیر شاہ کو تلاش کر رہے تھے۔ حویلی کی تلاشی کے اجازت نامے انہیں حاصل نہیں ہوئے، اس لیے حویلی سے کافی فاصلہ اختیار کر کے انہوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ حامد حسین نے غازی شاہ کو اپنی آمد کی اطلاع پہنچائی۔ کیتھرائن تو غازی شاہ کا سایہ بنی رہتی تھی، مجال ہے کہ ایک لمحے کے لیے اسے تنہا چھوڑ دے۔ حامد حسین نے کہا شادی میرا خیال ہے بڑی حویلی سے بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ کیا تم پولیس کو دیکھ کر ایسی بات کہہ رہے ہو؟ نہیں سائیں، یہ تو ایک الگ ہی بات ہے، میں زمینوں کے سلسلے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں بولو کیا ہوا؟ کوئی اور نئی بات ہو گئی ہے؟ ایک چھوٹا مسئلہ سامنے آ گیا، اس کے بعد میں ان سارے حرام زادوں کو دیکھ لوں گا جو میری مخالفت کر رہے ہیں۔ سائیں یہ نوٹس آیا عظیم اللہ شاہ صاحب کا، شاہ جی بہت بڑے وکیل ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں۔ بیگم سائیں نے ہم لوگوں سے اپنی تمام مشاورت چھین لی اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ساری جائیداد وغیرہ کے کاغذات عظیم اللہ شاہ کے حوالے کر دیں۔ کیا؟ غازی شاہ کی حلق سے نکلنے والی دھاڑ بے حد خوفناک تھی۔ کیتھرائن نے غازی شاہ کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ دیا، وہ غازی شاہ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ایک بات بتاؤ حامد حسین صاحب، یہ قانونی طور پر ایسا کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا نہیں ہے چھوٹی بیگم سائیں، بلکہ کیا جا چکا ہے۔ کاغذات ہمیں چند گھنٹوں کے اندر اندر عظیم اللہ شاہ کے حوالے کر دینے ہیں۔ کیتھرائن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا بولی کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اصل کاغذات ان کے حوالے نہیں کیے جائیں بلکہ ان کی نقل عظیم اللہ شاہ کو دے دی جائے؟ نہیں بیگم سائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان جیسے ہی دوسرے کاغذات تیار کر لیے جائیں اور اصلی کو نقلی ثابت کر دیا جائے؟ آپ کا مطلب ہے کہ جیل سازی کی جائے؟ جو کچھ بھی سمجھو۔ نہیں بیگم سائیں، آپ
ہم آپ کے لیے 1000 مقدمے لڑنے کو تیار ہیں. آپ کے حکم کے مطابق قانونی ثبوتوں کے ساتھ ہر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، پر ایسی جیل سازی نہیں کر سکتے جو ہمارے پیشے کو ہمارے لیے بدنام کر دے. نہیں بیگم صاحب، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر جعلی کاغذات تیار کرنا اتنا آسان کام بھی نہیں. سب کچھ ہو جاتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے. کاش یہ لوگ انگلینڈ میں ہوتے. بدقسمتی ہے بیگم صاحب کہ ہم لوگ انگلینڈ میں نہیں. غادشاہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا. پھر بتاؤ حامد حسین، تمہارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام تو ختم ہو گیا سائیں. جاؤ پھر، تمہارا آنا کس کام کا؟ اچھا سائیں، اپنا فرض پورا کر لیا، اب چلتے ہیں، حامد حسین نے کہا اور وہ وہاں سے چلا گیا. غادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، گویا بیگم صاحب نے ایک اور چرکا لگایا ہے ہمیں. اب اس کے بعد بھی ہم انہیں ماما کہتے رہے، ان کا احترام کرتے رہے. ٹھنڈے رہو غادشاہ، ٹھنڈے رہو. ابھی ہمیں اپنے دشمنوں سے لڑنا ہے. ہمیں ایک لمحے کے لیے انہیں نہیں مار سکتے. آہستہ آہستہ عقل کے ساتھ ان کے خلاف کام کرنا ہوگا. میں نہیں جانتا تھا کہ میری ماں اور میرا بھائی میرے اتنے بڑے دشمن بن جائیں گے. خاص طور سے ماں. تعجب ہے، واقعی تعجب. ماں نے وار پر وار کیے، میری بیوی کو بانجھ کر دیا، مجھ سے دنیا کی ہر خوشی چھین لی. وہ کچھ بھی نہیں کرنے دے رہی مجھے. کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں. انتظار سائیں، انتظار. ہمیں پیچھے نہیں ہیں کسی سے. سائیں، مکرم شاہ کا بیٹا قاتل بن چکا ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ حالات رنگ نہیں لائیں گے؟ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ وہ کروں جو کسی نے بھی نہیں کیا. قتل کر دو بیگم سائیں کو. رشتے تو ختم ہو ہی چکے ہیں. پھر ایک دشمن کو کیوں زندہ رہنے دوں؟ تم سے یہ کیا کہا سائیں کہ وہ کر دوں جو کسی سے نہیں کیا ہوگا؟ ارے بابا، تم کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے تو وہ بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا. تکلیف تو وہ پہنچاتا ہے جس سے محبت کا کوئی رشتہ نہ ہو. پھر وہ دوست کیسا؟ وہ تو دشمن ہوتا ہے، پکا دشمن. مگر ابھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے تمہیں بابا. دوستی کا رشتہ تو ہوتا ہی ہے، دشمنی کا بھی تو ایک رشتہ ہوتا ہے نا. دشمن سے تو رشتہ نبھانا چاہیے، ورنہ زندگی بے مزہ ہوتی ہے. لڑو گے تو کم از کم زندہ رہنے کی خوشی ہوگی. لیکن کہترائیں، تمہیں اندازہ نہیں، اگر بیگم سائیں نے ان لوگوں کو آزادی دے دی اور ہمیں کھلم کھلا اپنا دشمن قرار دے دیا، پھر یہاں ہمارا گزارا نہ ہوگا. ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا. نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. ساری باتیں اپنی جگہ. میں نے بھی دنیا دیکھی ہے بیگم سائیں. ایسا نقصان تمہیں کبھی نہیں پہنچائیں گی. بہرحال وہ ماں، ہر ماں بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. کاش میں ایک ماں کا پورا تجربہ حاصل کر لیتی. کاش بیگم سائیں مجھ سے اتنی بڑی چیز نہ چھین لیتی. کہترائن کی آواز بھرا گئی. غادشاہ کا خون غصے سے کھولنے لگا. کہترائن نے مسکراتی نگاہوں سے غادشاہ کو دیکھ کر پھر بولی. سائیں، ایک بات کہوں آپ سے؟ آپ نے اس طرح غصے سے سرخ ہو جاتی، یہ کوئی اچھی بات نہیں. میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل پر کیا بیتی ہے، پر بدنصیبی نے ہمیں ہمارے اپنوں کو دشمنی دی ہے. اور اب جب اپنے دشمن ہوتے ہیں تو انسان بڑا خطرے میں ہوتا ہے. لیکن اس خطرے سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اپنے آپ پر قابو پائے رکھنا. سائیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے ہر بات پر غور کرو. میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہترائن، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا. کبھی کبھی تو میرا دل و دماغ بالکل معطل ہو جاتا ہے. اب تم دیکھو، ہم ان زمینوں کے بارے میں کیا کیا پلاننگ کر چکے تھے. زمینیں ایک بار پھر ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. بیگم صاحب بہت چالاک عورت ہے. وہ یقینی طور پر اب ان زمینوں کے بارے میں کوئی مضبوط قدم اٹھائیں گی. ہماری بس قسمتی یہ ہے کہ حاریوں میں اور زمینیں سنبھالنے والوں میں، بستی والوں میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں. سب ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. کہ ایک شخص ہمارے ساتھ ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو اسی طرح اس دنیا سے چلا جائے گا جس طرح جبرو چلا گیا. سائیں، میرا نام کہترائن ہے. آپ کی ساری ذمہ داریاں میں نے سنبھال رکھی ہیں. مجال ہے کسی کو جو آپ سے آگے بڑھ کر بات کر جائے. سائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ممکن ہی نہیں، کہترائن نے کہا. اور غادشاہ تھوڑی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا. پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا. بہرحال جو کچھ بھی ہے، بیگم صاحب نے بہت سختی کی ہے، بہت زیادتی کی ہے میرے ساتھ. ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسے لوگ دشمن بن جاتے ہیں جن سے صرف دوستی کی توقع رکھی جاتی ہے، اور اس وقت سائیں واقعی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہترائن؟ ابھی فی الحال تو کچھ نہیں کرنا. زمینوں کے مسئلے میں خاموشی اختیار کر لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہمارے ذریعے مارا گیا. ہم نہیں چاہتے کہ ابھی ہماری دشمنیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں. ابھی تو ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے. بس میں تم سے ہی ڈرتی تھی، مجھ سے. ہاں غادشاہ، دیکھو رشتے تو رشتے ہی ہوتے ہیں. میں اپنے آپ کو کتنا ہی تمہارے قریب سمجھوں، لیکن سائیں یہ بات ہے کہ بیگم سائیں تمہاری والدہ ہیں، بڑے سائیں تمہارے بھائی ہیں. کسی وقت بھی ان کی محبت تمہارے دل میں آ سکتی ہے، اور اس وقت میرا کیا ہوگا یہ بات میں جانتی ہوں. گویا ابھی تک تمہیں میرے اوپر اعتبار نہیں ہوا. غادشاہ نے کہا. اعتبار نہ ہوتا سائیں تو میں اب تک مر چکی ہوتی. تمہارا اعتبار ہی تو مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے، ورنہ میں کیا اور میری اوقات کیا. میرے ذہن میں جو بات ہے وہ تمہیں بتائے دے رہی ہوں. آنے والا کل تو مکمل طور پر ہمارا ہے، اور میں اس سلسلے میں جو بھی قدم اٹھاؤں گی سائیں وہ تمہیں ماننا پڑے گا. میں نے کبھی اسے انکار کیا ہے؟ بالکل نہیں. یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ تم نے کبھی میرے کسی مسئلے سے انکار نہیں کیا. اچھا ہے، چھوڑو. یہ بتاؤ آگے کا منصوبہ کیا ہے؟ دیکھو سائیں، زمینوں کے سلسلے میں تو بالکل خاموشی اختیار کر لو، کیونکہ قانون بہرحال قانون ہے. پھر ویسے بھی ہم احتیاطی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر ہم نے براہ راست کوشش شروع کر دی تو پھر صورتحال خراب ہو جائے گی. اب ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے قربان کے ذریعے اس ڈاکو سے رابطہ قائم کیا جائے. ہاں، میں اس منصوبے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھو وہ دو باتیں ہیں.
سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ساری دشمنی کے باوجود علی حیدر شاہ سے کوئی نفرت نہیں. وہ بچہ ہمارے زیر سایہ پروان چڑھا، ہم اس کے لیے ہر وہ کوشش کریں گے جو کی جا سکتی. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ علی حیدر شاہ کو خودوانہ کی شاگردی میں دے دو. ایک شاندار ڈاکو بن کر وہ ہمارے سامنے آئے گا، اس کے بعد ہمارے دشمن سے وہی نمٹ لے گا. ان زمینوں کا مسئلہ تو ایسے حل ہوگا چٹکی بجاتے. غازی شاہ نے گہری سانس لی، گردن ہلاتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے قربان کے تعلقات خودوانہ سے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک ہی کشتی کے سوار ہوتے ہیں. قربان ہمارے لیے کام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے خودوانہ اس سے کوئی رشتہ دار ہو. یہ لوگ کم از کم اس کا اظہار تو نہیں کر سکتے. ٹھیک کہتے ہو. خودوانہ قربان شاہ کے ساتھ آ گیا ہے. وہ انتہائی بھیانک چہرے والا، بڑی مونچھوں والا آدمی تھا، لمبے چوڑے بدن کا مالک. آنکھوں سے صفاقی ٹپکتی تھی. اس نے آ کر سب سے پہلے مسکرا کر کہا، سائیں ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کے بڑے بھائی کو بھی جانتے ہیں. کوئی نقصان نہیں پہنچایا انہوں نے آج تک. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اپنے کام سے کام رکھنے والے. ہم نے اگر ان کے علاقے میں کبھی ڈاکہ بھی ڈالا تو انہوں نے بات پولیس کی اور ہمارے درمیان چھوڑ دی. خود کوئی مداخلت نہیں کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قربان ہمارا اپنا آدمی ہے. اس نے بہت سی جگہوں کی مخبری کی ہے اور ہمیں اس سے بڑے فائدے ہوئے ہیں. بلکہ ایک بار تو اس نے ہماری جان بھی بچائی تھی، جس کا ہم احسان مانتے ہیں. یہ بات طے ہے غازی شاہ کہ جو شخص بہت برا نظر آتا ہے اس کے اندر بہت اچھا انسان چھپا ہوتا ہے. اچھے تو خیر ہوتے ہی اچھے ہیں، لیکن بروں کے اندر جو اچھائی چھپی ہوتی ہے اس کا اچھے مقابلہ نہیں کر سکتے. کیتھرا نے اپنی منطق جھاڑنا شروع کر دی. پھر بولی، بات اصل میں یہ ہے خودوانہ کہ ہم مکرم شاہ کے بیٹے کو تمہاری شاگردی میں دینا چاہتے ہیں. سائیں مکرم شاہ نے اپنا بیٹا میری تحویل میں دے دیا تھا کیونکہ میں بے اولاد ہوں. ہم نے اسے پروان چڑھا، لیکن زمانے کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک الگ ہی انسان بنے. اس کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہوں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی. خودوانہ اس سلسلے میں ہم نے تم پر بھروسہ کیا. اگر تم ہمارے کام آنا چاہو تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں سائیں. بیگم سائیں کے اس خاندان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں. پھر قربان ہمارا محسن ہے. یہ اگر کہتا ہے کہ ایسا کر لیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ لوگ ہمارے سپورٹر رہیں گے اور اس سے اچھی بات کوئی نہیں. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ آپ کے تعلقات تو بہت آگے ہیں. بس معاوضہ ہم یہی چاہیں گے کہ اگر ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں تو آپ ہماری بھرپور مدد کرو گے. یہ وعدہ میں کرتی ہوں. کیتھرا نے فوراً ہی آگے بڑھ کر کہا. خودوانہ ہنسنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. علی خیر گوٹھ اور آس پاس کی گوٹھوں میں عورت کی بات اس قدر سنی نہیں جاتی، مگر اب آپ باہر سے آئے ہوئے مہمان ہو، آپ جو کہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں. لڑکا کدھر ہے؟ یہی ہے. پولیس نے جو ناکہ لگوایا ہے وہ اسی کی وجہ سے لگایا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو نا تم؟ لڑکی کی وجہ سے؟ ہاں کیوں؟ اس نے قتل کیا. اچھا، اس کا مطلب ہے ہونہار بچہ ہے. ہاں بہت ہونہار. تم اسے ایک بہترین لڑکا پاؤ گے. تب تو پھر ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے بعد ہمارا جانشین بھی ہوگا. لیکن ایک بات ہم آپ کو بتا دیں بیگم صاحب، جب تک ہم چاہیں اسے آپ ہمارے پاس رہنے دیجیے. اسے جو کام آپ لینا چاہتی ہوں گی وہ ہم منع نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا پورا گروہ اس میں شریک ہوگا. لیکن لڑکے کو کچھ عرصے تک ہماری ہی تحویل میں رہنے دی. ٹھیک ہے خودوانہ، ایسا ہی ہوگا. تو پھر اسے بلائیے. کہاں ہے؟ علی حیدر شاہ کو خودوانہ کے سامنے پیش کیا گیا تو خودوانہ نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جوہری کی ایک ہی نگاہ کافی ہوتی ہے. وہ ہیرے کی پہچان کر لیتا ہے. آپ بے فکر رہو، آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے اس کے ذریعے. ہاں یہی اندازہ ہے. تو پھر ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے. مگر پولیس حویلی کے گرد گھیرا اپنا اپنا کھیل ہوتا ہے بابا. اپنی اپنی رسمیں ہوتی ہیں. کم از کم پولیس والوں کی قربانی کے بعد ہم اسے اپنی شاگردی میں لیں گے. شکر ہے ان کی تلاش میں ہمیں کہیں جانا نہیں پڑے گا. مطلب یہ کہ 4 پولیس والوں کا خون قربان کرنا پڑے گا. قربان کیا کہتے ہو؟ تو کیا میں پولیس والوں کو پکڑ کر لے آؤں؟ استاد میں ہوں یا تم؟ خودوانہ نے ہنستے ہوئے کہا، تم. بس تو پھر میرے ساتھ رہنے دو. کیوں، کیا تم ڈاکو بنو گے؟ علی حیدر شاہ، خودوانہ نے پوچھا، اور علی حیدر شاہ اسے دیکھنے لگا. پھر ہنستے ہوئے کہا، ہاں. او جیو میرے لال. اچھا بیگم صاحب، پھر مجھے اجازت دیں. لیکن خودوانہ احتیاط کے ساتھ. یہ لفظ دوبارہ مت کہنا بیگم صاحب، خودوانہ نے کہا. اس کے بعد بولی، حیدر شاہ کو لے کر چل پڑا. غازی شاہ قربانوں کے اطراف کافی سنسنی کا شکار نظر آ رہے تھے، لیکن تھوڑے وقت کے بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ علی حیدر شاہ 4 پولیس والوں کو قتل کر کے پولیس سے گھیرا توڑ کر نکل گیا ہے. کوئی مددگار بھی اس کے ساتھ تھا جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا. پولیس کا افسر علی غازی شاہ کیتھران کے پاس پہنچ گیا. اس کا موڈ کافی بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا. تو آپ لوگوں نے آخرکار اسے نکال ہی دیا. دیکھو آفیسر، ابھی تک تو میں نے تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنی افسری کا روب مجھ پر جھاڑ سکتے ہو تو اس غلط فہمی کو دل سے باہر نکال دو. تمہاری وردی اتروا دوں گا میں. ہر تیسرا آدمی یہی کہتا ہے سائیں، مگر اللہ کا شکر ہے ہماری وردی اتنی کمزور نہیں ہوتی. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے پہلی بار یہ کہہ چکے تھے کہ علی حیدر شاہ یہاں نہیں ہے، یہاں سے نکل گیا ہے. ہاں تو پھر؟ مگر ہم نے اسے خود جاتے ہوئے دیکھا ہے. اس نے ہمارے 4 آدمی قتل کیے. میں نے اپنی آنکھوں سے اسے گولی چلاتے ہوئے دیکھا ہے. شرم کرو آفیسر، شرم کرو. تم نے اپنی آنکھوں سے ایک لڑکی کو گولیاں چلا کر 4 آدمیوں کو قتل کرتے دیکھا، اور اس کے بعد ایک لڑکا تمہارے ہاتھ نہیں آ سکا. یہ ہے تمہاری کارکردگی؟ دیکھو سائیں، آپ ہمیں غصہ مت دلاؤ. آپ ہماری کارکردگی پر تبصرہ مت کرو. وہ پوری پلاننگ سے جہاں سے نکلا اس کے ساتھ اس کے مددگار بھی تھے. پہلے کے مددگار تھا، اب بہت سے ہو گئے. آپ ہمیں بتاؤ وہ کہاں تھا؟
اتنی بڑی بستی کے کسی بھی گھر میں ہو سکتا ہے، پوری بستی کو پکڑ کر لے جاؤ آفیسر۔ ٹھیک ہے، بہرحال پولیس کا آپ سے رابطہ رہے گا۔ سائیں غازی شاہ 4 بندے مارے ہیں آپ نے ہمارے۔ 1 منٹ آفیسر، 1 منٹ، کیا تم مجھ پر الزام لگانا چاہتے ہو؟ آپ کی سرپرستی میں ایسا ہوا ہے سائیں؟ ٹھیک ہے پھر، جو تمہارا دل چاہے کر لو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ منظر خان۔ منظر خان، تم نے جو بکواس یہاں پر کی ہے اس سے میری تمہاری ذاتی دشمنی ہو گئی ہے، خیال رکھنا اس چیز کا۔ پولیس آفیسر بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ غازی شاہ نے کیتھرائن کی طرف دیکھا تو کیتھرائن مسکرا رہی تھی۔ غازی شاہ نے گردن جھٹکتے ہوئے کہا، تم پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی ہو، بڑی سے بڑی بات پر مسکراتی ہی رہتی ہو۔ ہاں، دماغ ٹھنڈا رکھتی ہوں، دماغ ٹھنڈا رکھنے سے بہت سے کام بنتے ہیں، سمجھے تم؟ کیتھرائن نے ناز اور انداز دکھا اور غازی شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بہرحال کیتھرائن صحیح معنوں میں اپنی پوری قوم کی نمائندہ عورت تھی۔ سر جیمز الیگزینڈر نے اس پر بلا وجہ بھروسہ نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کہاں کہاں کی جوڑ توڑ کی ماہر تھی۔ چند روز خاموشی سے گزر گئی، پولیس ناکہ اٹھا کے چلی گئی، مکرم شاہ کی طرف سے بھی خاموشی ہی تھی، کوئی نیا قدم نہیں اٹھایا گیا تھا۔ لیکن کیتھرائن جانتی تھی کہ ادھر بھی کھچڑی پک رہی ہوگی، مقابلہ آسان نہیں، یقینی طور پر وہاں بھی شاندار ذہن کام کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات سچل کی تھی۔ سچل ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ غازی شاہ ہی نے اس کے بارے میں کیتھرائن سے سوال کر دیا، یہ بابا سچل ایک دم غائب ہو گیا ہے؟ ہاں، بات اصل میں یہ ہے کہ چالاک صرف ہم ہی نہیں، دوسری طرف بھی ذہانت کام کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ ہمیں سچل کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، ہم نے سچل کے ساتھ جو سلوک کیا اور جس طرح اسے اپنے درمیان شامل کر لیا، اس میں ہمارا مقصد یہی تھا کہ سچل پر ہم اس بات کا یقین بٹھا دیں کہ ہم اس کے بارے میں ذرا بھی مشکوک نہیں۔ میں دعوے سے کہتی ہوں غازی شاہ کہ سچل اس کے بعد وہ جو ہماری بات چیت ہوئی، یقینی طور پر بیگم سائیں سے ملا اور بیگم سائیں فوراً سمجھ گئیں کہ سچل پر ہماری مہربانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی طرف سے مشکوک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سچل کی زندگی بچانے کے لیے اسے غائب کر دیا۔ غازی شاہ حیرت سے منہ پھاڑے یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے سر پیٹتے ہوئے کہا، میرے خدا، کیسے اژدہوں سے واسطہ پڑا ہے میرا؟ میرے بارے میں بھی یہی کہہ رہے ہو سائیں؟ کیوں، تمہارے بارے میں کیوں؟ 2 اژدھے ہی تو لڑ رہے ہیں۔ نہیں، میں تو اس بات پر زندگی بھر شرمندہ رہوں گا تمہارے سامنے کیتھرائن، کہ کہہ کر کچھ لایا تھا اور جو کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے تو تم سے یہی کہا کہ تمہاری عزت و توقیر کی جائے گی، تم پر بخشش لٹائی جائے گی۔ دیکھ رہا ہوں کیسی محبتیں لٹائی جا رہی ہیں تم پر۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں کیتھرائن، واقعی میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، اور یہ جملے کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کرو۔ اچھا، ایک بات سنو، ہم بہت سے دشمنوں میں گھر گئے ہیں، میں سوچتی رہتی ہوں، ہمیشہ غور کرتی رہتی ہوں، آگے کی جنگ لڑنے کے لیے ہمیں حفاظتی انتظامات کرنا ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ جبرو ہماری وجہ سے مارا گیا، بے شک اسے علی حیر شاہ نے قتل کیا، لیکن ہماری وجہ سے نا۔ اگر زمینیں ہماری ہی ملکیت میں رہتیں تو پھر وہ لوگ دبے رہتے، لیکن اب زمینیں بھی آزاد ہو گئی ہیں۔ مجھے تو خیر معلوم نہیں، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ ہاریوں کی یہ بات بتا دی گئی ہوگی کہ زمینوں پر انہی کی اجارہ داری ہے۔ تم چاہو تو ایک چکر لگا کر یا کسی کو اس کام پر لگا کر دیکھ لو، بات وہی ہوگی جو میں کہہ رہی ہوں، سمجھ رہے ہو نا تم؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے ہماری خلاف کوششیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے دشمن ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس انسپکٹر بھی بہت زیادہ گرم ہو کر گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی کوئی چال چلے اور وہ چال ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو۔ کیتھرائن، جو کچھ تم کہنا چاہتی ہو کھل کر مجھ سے کہو۔ میرا خیال ہے سائیں ہمیں شہر چلنا ہے، میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے اپنی حفاظت کا کچھ بندوبست کرنا چاہتی ہوں۔ غازی شاہ سوچتا رہا، پھر اس نے گردن ہلا کر کہا، ہو سکتا ہے ایسا؟ ہاں سائیں، ہو سکتا ہے۔ بڑا شرمندہ ہوں تم سے کیتھرائن، جو کام مجھے کرنے چاہیے تھے وہ تمہیں کرنے پڑ رہے ہیں۔ اپنی آبادی، اپنے لوگوں کے درمیان تمہارا پورا تحفظ کرنا میری ذمہ داری تھی، لیکن تم الٹا میرا تحفظ کر رہی ہو۔ کوئی بات نہیں سائیں، تمہارے قدموں کی ہاک جو ہوں، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ سائیں، احتیاط کے ساتھ تھوڑے ٹائم کے لیے کراچی چلو، میں اپنے سفارت خانے سے رابطہ قائم کروں گی، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم وہاں پہنچ کر اتر جائیں گے اور پھر اپنی مرضی سے کسی ہوٹل میں قیام کریں گے، گاڑی واپس بھیج دیں گے اور کہہ دیں گے کہ جب موبائل پر رابطہ قائم کیا جائے تب گاڑی ہمیں لینے کے لیے آئے۔ قربان کو ساتھ لے لیا جائے؟ ہاں، قربان کی حفاظت میں پیجاروں کے ذریعے یہ لوگ شہری آبادی میں پہنچے تھے اور پھر قربان کو وہیں سے واپس کر دیا گیا تھا۔ بالکل عام لوگوں کے انداز میں انہوں نے ایک درمیانی درجے کے ہوٹل میں قیام کیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلنے پائے۔ ویسے یہاں ان کی اپنی کوٹھی بھی موجود تھی، لیکن اس طرف رخ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ کیتھرائن نے 2 دن تک ساحل سمندر کی سیر کی، خوب تفریحات کی، ہوٹلوں میں کھانے کھائے، پھر اس کے بعد اس نے بڑی چالاکی سے لندن رابطہ قائم کیا۔ سر جیمز الیگزینڈر سے بات چیت ہوئی، اس نے مختصر صورتحال بتاتے ہوئے کہا، آپ کا مشن میں نے بخوبی سنبھال رکھا ہے، اس کی مکمل رپورٹ میں آپ کو ارسال کرنے والی ہوں۔ اس وقت مجھے ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سفارت خانے کے ذریعے آپ مقامی حکام سے یہ آسانی دلوائیں مجھے کہ میری کوٹھی کے پاس چوکی بنا دی جائے۔ میں ایک پولیس آفیسر کی شکایت بھی کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹے، تم جس طرح عمل کر رہی ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہیں؟ ہمارے اپنے بھی ذرائع ہیں جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے اس علاقے میں شدید انتشار پھیلا رکھا ہے۔
तुम बेफिक्र रहो, चंद घंटों के अंदर अंदर सफ़ीर से रब्ता कायम करके मैं बात करता हूँ। यहाँ से फौरी तौर पर हमारी सारी मशीनरी हरकत में आ जाएगी। तुम अपनी रिहाइश छुपाए रखो। मैं तुमसे 3 घंटे के बाद रब्ते की दरख्वास्त करता हूँ। 3 घंटे के बाद सर जेम्स अलेक्जेंडर ने एक टेलीफ़ोन नंबर दिया और कहा, इस पर रब्ता कायम कर लो, तुम्हारी सारी मुश्किलात का हल तुम्हें वहाँ से मिल जाएगा। कैथरीन ने शुक्रिया के साथ फ़ोन बंद कर दिया। फिर दिए हुए नंबर पर रब्ता कायम किया तो वहाँ मिस्टर माइकल एमरसन से रब्ता कायम हुआ। हाँ, मैं आपसे तमाम तर तफसीलात मालूम करना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि आपसे कहाँ मुलाकात हो सकती है। कैथरीन ने गाजी शाह के मशवरे से माइकल एमरसन को अपने होटल का पता दिया। माइकल एमरसन ने गाजी शाह और कैथरीन से मुलाकात करके कहा, आप लोगों ने इस होटल का इंतखाब क्यों किया। गाजी शाह साहब, मिस्टर एमरसन, सिर्फ हिफाजत के ख्याल से। तो आप बताइए आप क्या चाहते हैं। एक पुलिस ऑफिसर है, उसका नाम मंजरहान है। वो हमें धमकी देकर आया है कि हमारे खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ करेगा। एक छोटी सी कहानी है जिसकी तफसील बताना ज़रूरी नहीं। उस ऑफिसर की ज़रा दुरुस्त अंदाज में खिंचाई हो जानी चाहिए। दूसरी बात ये कि अली हैर गोट और उसके एतराफ़ से कुछ हारी हमारे खिलाफ हो गए हैं। हमें उनकी तरफ से खतरा है। चनाचे हम ये चाहते हैं कि एक चौकी हमारी कोठी के आसपास कायम कर दी जाए ताकि हमारा तहफ़्फ़ुज़ हो सके। वहाँ हिदायत कर दी जाए कि हमारी सलामती का खास तौर से ख्याल रखा जाए। और माइकल एमरसन ने सवाल किया, नहीं बस इतना ही काफ़ी है। मैं वादा करता हूँ कि अपनी भरपूर कोशिश करके ये सारे काम करा लूँगा। आप लोग पुरसुकून और एतमाद के साथ अगर यहाँ काम कर रहे हैं तो बताइए कि मैं आपके लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त कर दूँ। और अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आइए, इस काम में देर नहीं होगी और मुझे यकीन है कि हमारा सफारत खाना मुकामी हुकूमत से ये आसानी तलब कर लेगा। माइकल एमरसन ने पूरा एतमाद दिलाकर कैथरीन मुतमईन हो गई। उसके बाद गाजी शाह ने मोबाइल फ़ोन पर कुर्बान को तलब कर लिया। थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की गई। कुर्बान आया तो ये लोग उसकी हिफाजत में अली हैर गोट चल पड़े और अपनी हवेली पहुंच गए। माइकल एमरसन साहब इक़्तिदार थे और वैसे भी यहाँ उन लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा सुनी जाती थी। अहले वतन चाहे किसी भी मुश्किल का शिकार हो और किसी भी हैसियत के मालिक को अपना मकसद हासिल करने के लिए खासी मुश्किलात से गुजरते थे। लेकिन ये हमारी मेज़बानी और मेहमान नवाजी है, ख़ासतौर से गोरी चमड़ी वालों के लिए कि उनकी हर ख्वाहिश पर लम्हा में अमल दरामद कर दिया जाता है। चनाचे कैथरीन की ख्वाहिश पर पुलिस की भारी नफरी हवेली पहुंच गई और वहाँ एक चौकी तामीर करना शुरू कर दी गई जिसमें हवेली वालों की तरफ से मुकम्मल ताउन किया जा रहा था और पुलिस वालों को हर तरह की मदद दी जा रही थी। चौकी की तामीर आनन फानन हुई। पुलिस की 4 जीपें, 2-4 मोटरसाइकिल और अमले के बहुत से अफराद वहाँ फरदोकश हो गए। गाजी शाह की तरफ से उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करने का वादा किया गया और चौकी के इंचार्ज ने न्याज़मंदी से कहा था, साईं आपके ग़ुलाम हैं, आप ही का दिया खाते हैं, आपको ज़्यादा तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमसे मांग लिया करें, बल्कि आप तकलीफ़ ना करें। अब ठीक है, जो काम तुम्हारा है वो तुम करो, जो हमारा फ़र्ज़ है वो हम पूरा करेंगे, गाजी शाह ने कहा। चौकी तामीर होने के बाद कैथरीन बड़ी आज़ादी महसूस कर रही थी। उसने शक नहीं कि उसके जहन में कभी कभी खदशात नाचने लगते। बिल्कुल ही अकेली थी। यहाँ अभी तक कोई ऐसी ताकत हासिल नहीं हो सकी उसे जिसके ज़रिए कोई बड़ा अमल वो यहाँ कर सकती। गाजी शाह बेशक हर तरह से उसके साथ था, लेकिन सिर्फ गाजी शाह से काम नहीं चल सकता था। उसके बाद कुर्बान का मसला था कि ये बात शिद्दत से उसके जहन पर सवार रहती थी कि कुर्बान बहरहाल इस खित्ते का आदमी है। वो गाजी शाह से तो वफ़ादारी कर सकता है, लेकिन खुद कैथरीन से उसकी वफ़ादारी मशकूक भी हो सकती है। ये तमाम बातें उसके जहन में थी। बहुत से मंसूबे काम कर रहे थे। सबसे बड़ा दुश्मनी का मरहला वो बड़ी बेगम से महसूस करती थी। शर्जीला बहुत ख़तरनाक हो रहे थे और उसे कुछ अंदाज़े कैथरीन को शर्जीला के कुछ इक़दाम से हुए थे। मसलन फ़ौरी तौर पर सचल को गायब कर देना या फिर ज़मीनों को बाकायदा सबकी तहवील से वापस ले लेना। वो शर्जीला को कत्ल नहीं करना चाहती थी क्योंकि बहरहाल उसके अपने बहुत से वफ़ादार शर्जीला से वाबस्ता थे। ईद आने वाली थी, चनाचे उसने दोहरे काम करने का फ़ैसला कर लिया। एक मंसूबा जो बहुत अरसे से उसके जहन में परवान चढ़ रहा था, उसकी तकमील भी करनी थी। चनाचे उसने कुछ कपड़े, ज़ेवरात वगैरह तैयार किए। गाजी शाह को इस बारे में कुछ नहीं बताया उसने। बस एक दिन अपने एतमाद के 2 अफराद को लेकर वो चल पड़ी। गाजी शाह से कहा कि वो अपने काम से जा रही है। गाजी शाह ने ताजुब से पूछा कि ऐसा कौन सा काम है जो इसके बगैर सर अंजाम पा सकता है। तो कैथरीन ने कहा, क्या मुझे तुम्हारी इसी ममलिकत में घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है गाजी शाह? फिर कोई ऐसा शक रखते हो तुम अपने दिल में मेरे लिए? गाजी शाह ने दोनों कान पकड़ी। नहीं बाबा, कैसी बात करते, तुमसे ज़्यादा एतमाद मुझे किसी और पर नहीं। जो कहता हूँ सच कहता हूँ। कैथरीन मुस्कुरा कर चल पड़ी। बहरहाल उसका अपना सफ़र नागी बाबा के झोंपड़े पर एहतमाम पजीर हुआ। नागी बाबा 2-3 बार महसूस कर चुका था कि छोटी बेगम साईं की नज़र इनायत उस पर हास है। बात उसकी समझ में नहीं आ सकी, लेकिन अपनी बेटी शमीला से वो कई बार ये बात कह चुका था। अल्लाह साईं जब किसी पर मेहरबान होता है तो अपने किसी बंदे के दिल में उसकी मोहब्बत और हमदर्दी डाल देता है। छोटी बेगम साईं का और हमारा क्या मुकाबला, हमें तो पता भी नहीं जब वो पहली बार हमें मिली थी कि वो अली हैर मोहम्मद गोट की बेगम साईं है। लेकिन उन्होंने कई बार हमारे लिए तोहफे भिजवाए। बात कुछ समझ में नहीं आ सकी। शमीला अलहड़ और मासूम थी, वो बेचारी इन बातों का क्या जानती। बाप की बात पर खामोशी के सिवा और क्या कह सकती थी। ईद का शानदार जोड़ा। दूसरी बात नागी बाबा के पास पहुंचे तो नागी बाबा ने बड़ी ममनूनियत से कहा,
چھوٹی بیگم سائیں، اللہ سائیں آپ کو رہتی دنیا تک قائم رکھے، آپ کو خوش رکھے بیگم سائیں، پر یہ غریب کا جھونپڑا ہے، آپ جہاں آتی ہو تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ہم تو آپ کے کسی کام بھی نہیں آ سکتے بیگم سائیں، آپ ہم پر کتنی مہربانی کرتی ہو۔ کوئی بھی انسان لالچ سے خالی نہیں ہوتا ناگی بابا، میرے دل میں ایک آرزو ہے اور یہی آرزو مجھے آپ سے قریب کرتی ہے، آپ کو میرا ایک کام کرنا ہے ناگی بابا، اور بس آپ سمجھ لو میرے دل میں یہی لالچ ہے آپ سے۔ ہم لوگ تو بہت غریب ہیں بیگم سائیں، ہماری غربت ہمیں کسی کے لیے کچھ نہیں کرنے دے سکتی، آپ بہت دولت مند ہیں ناگی بابا، میں آج آپ سے دل کی بات کہہ دینا چاہتی ہوں۔ ہاں بیگم سائیں کہہ دو، بیٹی کی طرح آپ کی بیٹی کی طرح ہوں آپ کے لیے، کم نہیں ہوں کسی طرح، اتنی عزت اتنی محبت کرتی ہوں آپ سے، اللہ سائیں آپ کو اس کا اجر دے گا بیگم سائیں، ورنہ غریب کو کون پوچھتا ہے۔ بابا سائیں میں بے اولاد ہوں، بانجھ ہوں، میرے ہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، غازی شاہ علی ہیر گوٹ کے آدھے حصے دار ہیں، یہ بات تو آپ جانتے ہو بابا سائیں، ہاں کیوں نہیں، سائیں مکرم شاہ اور غازی شاہ دو ہی تو بیٹے ہیں۔ ہاں بابا سائیں ہماری اتنی بڑی جائیداد بیکار ہے، بابا سائیں میں چاہتی ہوں کہ غازی شاہ کے ہاں اولاد پیدا ہو، اس جائیداد اور اس زمین کا وارث، اور اس کے لیے میرے دل میں ایک خیال آیا ہے بابا سائیں، شمیلہ کو میں اپنی ساتھی بنانا چاہتی ہوں، شمیلہ کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ ہماری ہی اولاد کہلائے گی۔ بابا سائیں میں غازی شاہ سے شمیلہ کا نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور میں نے سوچا ہے کہ اب اس کام میں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے۔ دیکھو بابا سائیں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو بڑی خاموشی سے کیے جاتے ہیں، آپ کو شمیلہ کی فکر تو ہوگی، بوڑھے آدمی ہیں، آپ شمیلہ کا بہرحال کہیں نہ کہیں بیاہ کرنا ہوگا، اگر وہ غازی شاہ کی دلہن بن جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ ناگی بابا کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا، بہت دیر تک سکتے کی اسی کیفیت میں رہنے کے بعد اس نے کہا، مگر بیگم سائیں نہیں ناگی بابا، مجھے اس بات کا احساس نہ دلاؤ کہ میں نے پہلے سے یہ بات کہہ کر شرمندگی اٹھائی ہے، اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب بات میرے منہ سے نکل چکی ہے تو سمجھ لو کہ بات آگے بڑھ گئی ہے، وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ نہیں، بالکل خاموشی اختیار کرو، صرف شمیلہ کو اس بات کے لیے آمادہ کر لو، ایک بات کان کھول کر سن لینا، اگر بات تمہارے پاس سے کہیں نکل گئی تو سائیں بابا بڑا نقصان ہوگا، تمہیں بھی اور ہمیں بھی۔ کیتھرائن غور سے ناگی کی صورت دیکھ رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ ناگی اتنا زیادہ قابل اعتماد نہیں، بات بہت بڑی ہے، کہیں پہنچ گئی تو سارا منصوبہ چوپٹ ہو جائے گا، وہ شرریلا کو شکست دینا چاہتی تھی اور اس کے لیے بڑی رازداری اور بڑی خاموشی کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا، تو کیا کہتے ہو بابا سائیں؟ چھوٹی بیگم سائیں میں شمیلہ سے بات کر لوں تبھی آپ کو کوئی جواب دے سکوں گا۔ کیتھرائن نے دکھ بھری نگاہوں سے ناگی بابا کو دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے بابا سائیں، آپ شمیلہ سے بات کر لو، لیکن صرف شمیلہ سے، کسی اور کو اس میں شریک مت کرنا، میری بات تو سنو بیگم سائیں، کچھ ایسے میرے ہمدرد ہیں، ان سے تو بات کرنا ہی پڑے گی، اور اگر میں کہوں کہ ان سے بات نہ کرو، نہیں بیگم سائیں، ہمارا بھی ایک کنبہ ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم آپ سے شرمندہ ہیں، آپ کو منع کرنے کی ہمت ہم میں نہیں، لیکن دونوں باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر میری بیٹی نے یہ رشتہ نہ کرنا چاہا تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا، دوسری بات یہ کہ اپنے کنبے والوں سے پوچھنا میرے لیے بڑا ضروری ہو جائے گا بیگم سائیں، یہ تو زمانے کی ریت ہے۔ ہاں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، واقعی یہ زمانے کی ریت ہے، ٹھیک ہے بابا سائیں، میں چلتی ہوں، آپ سے جواب لینے آؤں گی۔ باہر نکلنے کے بعد کیتھرائن نے کہا، سنو تم دونوں، تم میں سے ایک یہاں رکے، مجھے قربان سے کچھ بات کرنی ہے، بلکہ تم دونوں یہیں رک جاؤ، میں موبائل پر اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مل جائے تو اچھا ہے۔ کیتھرائن وہاں سے دور چلی گئی، بڑا رسک لیا تھا اسے ناگی بابا کے بارے میں، اس کا خیال تھا کہ شاید کیتھرائن کے کہنے سے وہ فوری طور پر یہ رشتہ قبول کرے اور اس کے لیے آمادہ ہو جائے گا، لیکن وہ اداکاری کر رہا تھا، اور کیتھرائن کسی بھی قیمت پر رسک نہیں لے سکتی تھی، اس نے قربان سے کہا، قربان 4-6 آدمیوں کے لیے کو لے کر جہاں آجو، پتہ میں بتا دیتی ہوں، خبردار غازی شاہ کو بھی اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، بات غازی شاہ کے خلاف نہیں سمجھ رہے ہونا، بعد میں تم چاہو تو غازی شاہ کو اس بارے میں بتا سکتے ہو، بیگم سائیں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا سائیں غازی شاہ آپ پر جان دیتا ہے، پھر آپ کے لیے جان دینا تو ہمارا فرض بن جاتا ہے، ہم آ جاتے ہیں، آپ پتہ بتا دو۔ قربان شاہ کے وہاں پہنچنے کا انتظار کرنا پڑا، کیتھرائن نے کہا، سائیں قربان جہاں اس جھونپڑے میں ناگی بابا اور اس کی بیٹی رہتی ہے، تم اس جھونپڑے کے ارد گرد رہو، ناگی بابا کو یہاں سے کہیں جانے مت دینا اور نہ ہی کسی کو اس سے ملنے کے لیے آنے دینا، رات جب تاریخ ہو جائے تو ان دونوں کو اٹھا کر گوشت لے آنا، خبردار سائیں غازی شاہ کو اس کا بھی اس کا پتہ نہ چلے، ان دونوں کو بے ہوش کر کے لاؤ تو زیادہ اچھا ہے۔ جو حکم بیگم سائیں پہنچ جائیں گے یہ دونوں، اب میں چلتی ہوں، کیتھرائن نے کہا، اور اس کے بعد اپنے دونوں آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چل پڑی۔ قربان نے یہ محاذ سنبھال لیا تھا، ناگی بابا اور شمیلہ کو رات کی تاریکی میں بے ہوش کر کے اغوا کر لیا گیا، بڑی چالاکی سے قربان شاہ نے یہ کام سر انجام دیا اور ان دونوں کو علی گوٹ والے گھر میں پہنچا دیا جو باغ میں تھا اور وہاں ملازموں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ مکرم شاہ یا بڑی حویلی کا کوئی بھی شخص ادھر کا رخ نہیں کرتا تھا، اصل میں ناگی بابا نے سارا کھیل خراب کر دیا تھا، جبکہ یہاں کے معاملات کے بارے میں اب تک تمام معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ معمولی سے معمولی آدمی 2-2 3-3 شادیاں کر لیتا تھا اور یہ بات یہاں کوئی عیب نہیں سمجھی جاتی تھی، شمیلہ بے شک خوبصورت تھی لیکن غازی شاہ بھی وڈیرا تھا اور ناگی بابا کچھ بھی نہیں تھا سوائے خوبصورت بیٹی کا باپ ہونے کے۔ ان دونوں کو جب اس شاندار گھر میں ہوش آیا تو شدید حیرت سے نیم دیوانے سے ہو گئے اور اس وقت تک ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب تک کہ علی ہیر گوٹ والی درختوں میں گری ہوئی حویلی میں کیتھرائن نے ان دونوں سے ملاقات نہیں کی۔ چھوٹی بیگم سائیں، ہم یہاں کیسے آ گئے؟
کیا بتایا جائے؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کسی سے کوئی دشمنی ہے؟ کیتھرائن نے چالاکی سے سوال کی۔ بیگم صاحب ہم غریب زمین پر ٹھہرے ہوئے لوگ، ہماری بھلا کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں خود اس بات پر حیران ہوں، واقعی آپ کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی، لیکن وہ کون تھے جو اس لڑکی کو اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے؟ کیتھرائن نے شمیلہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کیا؟ ہاں، رات کی تاریکی میں منہ پر کپڑے کے ڈھانٹے باندھے ہوئے کچھ لوگ آپ کے جھونپڑے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے آپ کو بے ہوش کیا اور بے ہوش کر کے اٹھا کر لے جانے لگے، لیکن میں نے اپنے آدمی کو ہدایت کر دی کہ وہ آپ کی رہائش گاہ کی نگرانی کیا کریں، اور یہ صرف اتفاق ہی تھا اور میری خوش قسمتی کہ میرے آدمی وہاں اس وقت موجود تھے۔ بڑی زبردست جنگ کے بعد آپ لوگوں کو بے ہوشی کی حالت میں حاصل کیا گیا، وہ جگہ آپ کے لیے مہدوش ہو چکی تھی، اس لیے ہم لوگ آپ کو یہاں لے آئے۔ معصوم شمیلہ جلدی سے بول پڑی۔ میں سمجھ گئی ابا کہ وہ کون لوگ تھے؟ آپ پیرا کو جانتے ہو؟ پیر بخش مجھے اکثر پریشان کرتا رہتا تھا، کہتا تھا کہ تیرے باپ نے اگر تیرے ساتھ میری شادی نہ کی تو میں تجھے اٹھا کر لے جاؤں گا، تیرے باپ کو اندھے کنویں میں پھینکوا دوں گا اور تجھے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ تم نے کبھی مجھ سے اس بارے میں بات کیوں نہیں کی؟ میں بڑے سائیں کے پاس جاتا، ان سے پیرا کی شکایت کرتا، بس بابا ڈر لگتا تھا، ہمارا تو کوئی بھی نہیں، اگر پیرا آپ کو نقصان پہنچا دیتا تو۔ کیتھرائن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ معصوم لڑکی نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا تو اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ناگی بابا، جوان بیٹیوں کو جس قدر جلد ان کے گھروں تک پہنچا دیا جائے اچھا ہوتا ہے، ورنہ بری نگاہیں نہ جانے کہاں کہاں ان کا تعاقب کرتی ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ میرے آدمی موجود تھے، ورنہ آپ اب تک مر چکے ہوتے اور یہ بیچاری پیرا کی حلوت میں ہوتی، اور کون جانے وہ عواش آدمی سے شادی کرتا بھی یا نہیں۔ میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں جی۔ آگے پریشانی کا حل میں نے آپ کو پیش کر دیا، پتہ نہیں آپ کن سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر آپ ایسا کرو، بیٹی کا نکاح غازی شاہ سے کر دو اور اس کے بعد آپ زیارتوں پر روانہ ہو جاؤ، میں اس کا بندوبست کر دوں گی۔ تو بڑی اچھی بات ہے، ناگی بابا نے کہا۔ تو پھر آپ تیار ہیں؟ ہاں، دیکھ لو جیسا مناسب سمجھو، تو پھر آپ آرام سے یہاں رہیں۔ کیتھرائن نے پرمسرت انداز میں کہا۔ منصوبے کا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ دوسرے مرحلے کے طور پر اس نے غازی شاہ سے اس رات بات کی۔ چھوٹے سائیں، زندگی پر ایک جمود طاری نہیں ہو گیا؟ ایسا نہیں لگ رہا کہ اب ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں؟ کریں گے بھی کیا بابا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کرو کہ چلو انگلینڈ چلتے ہیں۔ نہیں، میں انگلینڈ واپس جاؤں گی، مگر اس وقت جب علی خیر محمد گوٹھ پر ہماری حکمرانی ہوگی، میں وہاں جا کر یہ بتاؤں گی کہ اب علی خیر محمد گوٹھ انگریز دشمن علاقہ نہیں ہے، بلکہ وہاں کے لوگ انگریزوں کے جوتے چاٹنے پر آمادہ ہیں۔ یہ میرا عہد ہے غازی شاہ، بے شک میری اولاد علی خیر محمد گوٹھ میں اپنا مقام حاصل نہیں کر سکی، کیونکہ اسے پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیا گیا، لیکن کیتھرائن نے ہار نہیں مانی۔ میرے ہاں اولاد پیدا ہوگی غازی شاہ، اور تم اس میں میرا ساتھ دو گے۔ بولو، کیا تم کیتھرائن سے چھینا ہوا حق اسے واپس نہیں دلواؤ گے؟ غازی شاہ پریشان نگاہوں سے کیتھرائن کو دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا، مگر کیتھرائن، سارے ڈاکٹر تجھے بانجھ قرار دے چکے ہیں۔ ہاں، یہ میری بدقسمتی ہے، لیکن میرے خلاف سازش کرنے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اگر بانجھ ہو ہی گئی تو میرا شوہر تو زندہ ہے۔ غازی شاہ پریشان نگاہوں سے کیتھرائن کو دیکھنے لگا، تو کیتھرائن نے کہا، میں تمہاری دوسری شادی کروا رہی ہوں غازی شاہ۔ کیا بچوں کی سی بات کرتی ہو بابا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے دل میں تمہاری محبت کی کوئی کمی پیدا ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر دوسری عورت میری زندگی میں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ مصلحتاً، ضرورتاً، مجبوراً۔ کیتھرائن نے جواب دیا، نہیں بابا نہیں، مذاق کی بات مت کرو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہوگا غازی شاہ، ایسا ہوگا، ایسا ہونا ہے۔ میری بات سنو، تمہاری تمام تر محبتیں میرے لیے ہوں گی، ہم صرف ایک ایسی عورت کو حاصل کریں گے جسے تمہارا نکاح کر دیا جائے، اس عورت کے ہاں اولاد پیدا ہوگی، لڑکا ہوگا یا لڑکی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس وقت نکاح کی خبر کسی کو نہیں ہوگی، وہ عورت بالکل خفیہ طور پر اس گھر میں رہے گی اور تمہارے لیے اولاد پیدا کرے گی، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ تھوڑے دن کے بعد ہم یہ مشہور کریں گے کہ میرے ہاں اولاد پیدا ہونے والی ہے۔ اس وقت جب اس دوسری عورت کے ہاں اولاد کے آثار نظر آئیں گے، سمجھ رہے ہو نا تم، پھر وہ ہمارے وارث کو جنم دے گی اور ہم باقاعدہ یہی اظہار کریں گے کہ اولاد میرے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ دیکھو، برا مت ماننا، میں جانتی ہوں کہ جب یہ بات منظر عام پر آئے گی تو بیگم صاحب کے دل پر کیسا گھون سا لگے گا، مگر کیا تم مجھے حق بجانب نہیں سمجھتے؟ تم کہتے ہو کہ بیگم صاحب کو قتل کر دوں گا، نہیں، بیگم صاحب کو زندہ رہنے دو، انہیں حیران ہونے دو۔ کیا ایسا کیسے ہوگا کہ میری زندگی کا اہم ترین مقصد ہے غازی شاہ؟ تم انکار نہیں کرو گے؟ میری بات تو سنو بابا، تم عورت ہو اور دوسری عورت کو میری قربت میں برداشت کر سکو گی؟ ہاں، کیونکہ یہ میرا انتقام ہوگا، یہ تمہاری نہیں میری ضرورت ہے۔ بابا دیکھو، باتیں کرنا تو بڑی بات ہوتی ہے، ایسی باتیں تو کی جا سکتی ہیں، اصلیت بڑی گڑبڑ ہوتی ہے اس میں تمہیں۔ نہیں، مجھے معاف کرنا، تمہاری علاقے کی فرسودہ عورت نہیں ہوں، میں ضرورتوں کی تکمیل کرنا جانتی ہوں، بے فکر رہو، میری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ بابا، تم نے مجھے پریشان کر دیا، ساری باتیں مانتا چلا آیا ہوں، تمہاری کبھی تم سے گردن نہیں ہلائی، لیکن میری اپنی زندگی میں یہ سب سے بڑا طوفان ہوگا، اور میرے دل و دماغ میں جو طوفان بڑھ رہا ہے اس کا تمہیں خیال نہیں ہے غازی شاہ؟ جو حق مجھ سے چھینا گیا ہے، کیا اس کے بعد مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ میں تمہاری حویلی کو خاکستر کر دیتی، ایک ایک کو فنا کے گھاٹ اتار دیتی؟ میں نے ایسا نہیں کیا۔
میں دوسرا عمل کرنا چاہتی ہوں، تم میرا ساتھ دو، سمجھے، ساتھ دینا ہوگا تمہیں میرا، مجھے سوچنے کا موقع دو۔ غادی شاہ کیتھرائن کی فرمائش پر تم سوچو گے؟ کیتھرائن نے کہا، اور غادی شاہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے بابا، جیسا تم مناسب سمجھو۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، تم نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ لڑکی کون ہے؟ دیکھو بابا، یہ میرا شوق نہیں، نہ مجھے ان تمام باتوں سے کوئی دلچسپی ہے، وہ کوئی بھی ہو میری نہیں، تمہاری ضرورت ہے۔ گڈ بائے، خوشی ہوئی تمہاری اس بات سے، اگر تم اپنی کوئی چاہت ظاہر کرتے تو مجھے یہ احساس ہوتا کہ تم عورت پرست ہو اور کوئی حسین عورت چاہتے ہو، لیکن بے فکر رہو، میں نے جو لڑکیاں منتخب کی ہے اسے دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گے۔ دیکھو اب دوبارہ تم ایسی بات مت کرنا، غادی شاہ نے کہا، اور کیتھرائن ہنسنے لگی۔ یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا، لیکن اور بھی بہت سی باتیں سوچی تھی اس نے، اور سب خاموشی سے کچھ کرنا تھا کہ چند لوگوں کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہ ہو، اور اس کے لیے بوڑھے ناگی کو زندہ رکھنا غیر مناسب تھا، کیونکہ کسی اجنبی رازدار زندہ رکھ کر وہ ہمیشہ اس خوف کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ کسی سے کیتھرائن کی سازش کا تذکرہ کر دے تو پھر بات چھوٹے پیمانے کی نہیں تھی، بہت بڑے پیمانے کی تھی، اور ایسے کام کرنے کے لیے کیتھرائن کی نگاہوں میں کسی کی زندگی کی کوئی وقت نہیں تھی۔ اس نے تیاریاں شروع کر دی، حویلی میں ایک ایسے حصے کو خالی کر دیا گیا جو بالکل الگ تھلگ اور اندرونی تھا، تاکہ جہاں شمیلہ کے لیے بندوبست کر دیا جائے، اور اس کے بعد اس نے غادی شاہ اور شمیلہ کی پہلی ملاقات کرائی اور ایک الگ تھلگ گوشے میں لے جا کر کہا، شمیلہ، یہ غادی شاہ ہے، اس سے پہلے یہ صرف میری ملکیت تھے، میری شوہر تھے، لیکن اب میں تمہیں حصے دار بنا رہی ہوں، ان سے تمہارا نکاح ہوگا، تم حویلی میں آ جاؤ گی، راج کرو گی، تو عیش و عشرت تمہارے قدموں تلے ہوں گے، کیا سمجھی؟ غادی شاہ ایک خوبصورت آدمی تھا، شمیلہ نے اسے ایک نگاہ دیکھا اور نگاہیں جھکا لی، اس کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ غادی شاہ اسے پسند آ گیا ہے، اور اس کا انداز ایک لمحے میں ہو جاتا تھا۔ بہرحال غادی شاہ بظاہر اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے کیتھرائن کے کہنے پر کر رہا ہے، اور شاید یہ حقیقت بھی تھی، غادی شاہ فطرتاً ذرا بہتر آدمی تھا، اور کم از کم اس معاملے میں اس کی نگاہوں کا مفہوم ایک ہی تھا، بلکہ بہرحال کیتھرائن اب اس مرحلے کو حل کر لینا چاہتی تھی۔ ناگی بابا کے بارے میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص مسلسل خطرہ ہے، چنانچہ اس نے ناگی بابا کے لیے بھی ایک مناسب فیصلہ کر لیا۔ پھر انتہائی خاموشی کے ساتھ قاضی صاحب کو بلایا گیا، اور علی گوٹ کے اس باغ میں شمیلہ کا نکاح اس کے باپ کی مرضی اور خواہش کے ساتھ غازی شاہ سے کر دیا گیا۔ حویلی کے اندرونی حصے میں اہتمام کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں کیتھرائن نے شمیلہ کو بھی پٹی پڑھا دی اور کہا تھا کہ ابھی ایک طویل عرصے تک وہ اس بات کو دنیا کی نگاہوں میں نہیں لانا چاہتے۔ چنانچہ خاموشی اختیار کر لی جائے، غرض یہ کہ غازی شاہ شمیلہ کی حلوت میں پہنچ گیا۔ معصوم الہر دیہاتی دوشیزہ مکر و فریب سے پاک غازی شاہ کو بہت پسند آئی۔ بہرحال کبھی کبھی کچھ کام مصلحتوں کے تحت ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی اہمیت کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ کیتھرائن نے خود ہی غازی شاہ کی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے 2 حصوں میں تقسیم کیا، لیکن دوسرا حصہ بھی ایک بنیاد رکھتا تھا۔ شمیلہ کے ساتھ گزرنے والے شب و روز غازی شاہ کے ذہن پر بے اثر انداز ہوئے تھے، ادھر کیتھرائن اپنا کام کر رہی تھی۔ ناگی بابا کو راستے سے ہٹانا بے حد ضروری تھا، اس نے کئی بار مختلف طریقوں سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اب وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے۔ بیٹی کی فرضی سبکدوش ہونے کی اطلاع دوسروں کو دینا ضروری تھی۔ شمیلہ بھی اپنے باپ سے ملتی رہتی تھی اور بہت خوش نظر آتی تھی۔ غازی شاہ نے اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ صرف ایک مصلحت ہے، بلکہ اس نے اسے اہمیت دی تھی، لیکن اس طرح کہ کیتھرائن کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکا۔ کیتھرائن انتہائی چالاک عورت تھی، لیکن بڑے سے بڑا چالاک بھی کبھی نہ کبھی مار کھا ہی جاتا ہے۔ اسے شاید دنیا میں سب سے زیادہ اعتماد غازی شاہ پر ہی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ غازی شاہ ممکن نہ کہ جس طرح چاہے گی موڑ دے گی، اور ایسا اب تک ہوا، لیکن آنے والا وقت شاید کیتھرائن کے لیے کچھ نئی کہانیاں لے کر آ رہا تھا۔ کیتھرائن نے غازی شاہ کو بتانا پسند نہیں کیا اور ناگی بابا کے لیے ایک منصوبہ بنا لیا، لیکن تقدیر جس کی زندگی چاہتی ہے اس کے لیے حفاظت کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیتی ہے۔ ناگی بابا سے کہا گیا کہ وہ زیارتوں کے لیے چلا جائے، اس کا سارا انتظام ہو چکا ہے۔ ناگی بابا نے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے ملنے کے بعد جائے گا، چنانچہ قربان کو ہدایت کر دی گئی۔ کسی کام سے قربان کو غازی شاہ نے طلب کر لیا۔ قربان جو ناگی بابا کو لے کر جانے والا تھا واپس پلٹ آیا۔ قربان، سائیں پر قربان، مکرم شاہ بہت دن سے خاموش ہے، لمبے عرصے سے ہماری ان سے کوئی ملاقات نہیں، کیا حال ہے تمہارا، ان کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ سائیں، کوشش نہیں کی، حکم کرو تو معلوم کر کے بتائیں۔ ویسے جہاں تک ہماری اپنی تھوڑی بہت معلومات کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ پولیس سے رابطے رہے ہیں سائیں مکرم شاہ کے، اور انہوں نے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ علی حیر شاہ کو تلاش کیا جائے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں مکمل معلومات چاہیے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ علی حیر شاہ کا کیا حال ہے۔ سائیں خودوانہ نے ایک بات آپ سے بھی کہی تھی اور مجھ سے بھی کہی کہ وہ یہ کہ لڑکے کو اس کی تحویل میں دے کر کچھ سالوں کے لیے بھول جایا جائے، وہ کیا ہے، کیا کر رہا ہے؟ خودوانہ اسے مکمل بنانا چاہتے، اس کا کہنا ہے کہ بیچ میں اگر ٹانگ اڑا دی گئی تو کام ادھر کا ادھر ہوگا، نہ ادھر کا۔ کہتا تو بالکل ٹھیک ہے، خیر چلو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، وہ خیر سے رہے، تم کہیں جا رہے تھے؟ ہاں سائیں، چھوٹی بیگم سائیں نے اس بوڑھے کو مارنے کا حکم دیا، اور انہوں نے کہا کہ اسے زیارتوں کے بہانے کہیں لے جایا جائے اور راستے میں کہیں گردن کاٹ کر زمین میں دبا دیا جائے۔ سائیں اس کام پر نکلے تھے، ہم بوڑھا ساتھ جانے پر تیار اسے لے جا رہے تھے۔ غازی شاہ ایک دم چونک پڑا، اس کے کانوں میں کچھ الفاظ گونجنے لگے، سائیں، اللہ نے آپ کو ہماری تقدیر کا مالک بنایا ہے، ہم آپ کے قدموں کی خاک ہیں، اگر دنیا میں ہمارا کوئی ہے تو آپ اور ہمارے بابا ہیں سائیں، ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں، اللہ سائیں ہمارے بابا سائیں کو زندگی دے۔
ورنہ سائیں ہم اپنے آپ کو آدھا زندہ محسوس کریں گے سائیں، ہمارے بابا سائیں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ کے بعد ہم نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ یہ الفاظ شمیلہ کے تھے۔ دکھ میں ڈوبے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے بھیک مانگنے کسی انداز میں غازی شاہ نے اسے پوچھا کہ اسے کیا چاہیے، تو اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا۔ یہ بات غازی شاہ کے علم میں نہیں تھی کہ کیتھرائن اس بے ضرر بوڑھے کو مروا دینا چاہتی ہے۔ وجہ وہ جانتا تھا کہ کیتھرائن نہیں چاہتی تھی کہ بات منظر عام پر آئے۔ کیتھرائن کے منصوبے سے غازی شاہ بھی اتفاق کرتا تھا اور اسے یقین تھا کہ کیتھرائن کا یہ منصوبہ واقعی بہت سی مشکلوں کا حل ثابت ہوگا۔ ابھی تک تو وہ کیتھرائن کے ذہن تک تو نہیں پہنچ پایا، لیکن وہ اتنا جانتا تھا کہ شمیلہ کے وجود سے پیدا ہونے والا دوسرا وجود کیتھرائن اپنا بنا کر ظاہر کرے گی اور شرجیلا کو حیران کر دے گی، لیکن ابھی تک یہ بات سیاہ راز میں رکھی گئی تھی۔ لیکن جب بھی غازی شاہ کو اس کا خیال آتا، اس کا خون کھول اٹھتا، وہ ذہنی طور پر بری طرح مضمحل ہو جاتا۔ بہرحال کیتھرائن کی یہ خواہش اپنی جگہ، لیکن شمیلہ بھی انسان تھی، کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرنا ہی تھا۔ چنانچہ اس نے قربان سے کہا، قربان ایک کام کرو، لیکن یہ صرف میرے اور تمہارے درمیان کی بات ہے، کیتھرائن کو بھی اس سلسلے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے، ناگی بابا کو قتل کرنا مناسب نہیں۔ تم یوں کرو، کیتھرائن کے کہنے کے مطابق اسے لے جاؤ اور کہیں ایسی جگہ محفوظ کر دو جہاں سے اسے کوئی خطرہ نہ رہے، لیکن جہاں وہ کسی سے رابطہ بھی نہ کر پائے۔ میں تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہدایت دوں گا۔ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی جگہ ہے؟ سائیں آپ فکر ہی مت کرو، بس قربان کو آپ نے حکم دے دیا، باقی سارا کام قربان کا ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، رازداری کا خیال رکھا جائے اور یہ بھی خیال رکھا جائے کہ کیتھرائن اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہے۔ قربان مسکرا دیا، پھر بولا، سائیں نہ ہم چڑیا ہیں نہ ہمارے پر ہے، اس لیے آپ فکر مت کرو۔ غازی شاہ مسکرا کر خاموش ہو گئے، لیکن یہ ساکن جھیل کی سطح پر پہلا پتھر تھا، پہلی بات ایسی جسے غازی شاہ نے کیتھرائن سے چھپانا مناسب سمجھا۔ غالباً یہ کیتھرائن کی زندگی کی پہلی غلطی تھی۔ انسانی فطرت کا ٹھیک کر دیا، اس قدر تو ممکن نہیں کہ دلوں کی گہرائیوں تک کا سفر طے کر لیا جائے۔ شمیلہ کو غازی شاہ جیسے سادہ لو انسان کی زندگی میں شامل کر کے کیتھرائن نے پہلی غلطی کی، اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی معافی کسی طور پر ممکن نہیں ہوتی۔ شاید کیتھرائن بھی ایسی غلطی کر بیٹھی تھی، یا شاید نہیں۔ بہرحال وہ مقررہ وقت پر ناگی شاہ کو لے کر چل پڑا۔ ناگی بابا کے لیے تمام انتظامات کیے گئے، لیکن قربان اسے لے کر سیدھا نواب شاہ پہنچا۔ یہاں اس کا اپنا ایک گھر موجود تھا اور اس گھر میں ذمہ دار افراد بھی تھے، اس کے چھوٹے بھائی اور ماں باپ۔ چھوٹے بھائیوں کا ذریعہ معاش بھی کچھ وڈیروں کی ہی عنایت تھا، اور وہ بھی وڈیروں کی گن مین تھے۔ قربان نے انہیں سمجھا دیا کہ ناگی بابا کو یہاں ایک قیدی کی حیثیت سے رکھنا، لیکن ایک ایسے قیدی کی حیثیت سے جو کسی کی امانت ہوتا ہے۔ کسی بھی طرح اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ناگی بابا کو یہ بتا دیا گیا، اس کے زیارتوں پر جانے کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ قربان نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بابا جی، تمہیں بیرون ملک کے لیے پاسپورٹ اور دوسری کاغذات کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے لمبا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ جب سے سائیں غازی شاہ اور بیگم صاحب نے مجھ سے کہا کہ مجھے زیارتوں پر بھیج دیا جائے گا، میرے دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے مجھ پر۔ ٹھیک ہے بابا صاحب، اتنے بڑے لوگوں نے آپ سے یہ بات کہی ہے تو غلط تو نہیں ہے نا؟ پر ہر کام کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، کاغذات بننے میں 4, 6, 8 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اب ہر آدمی تو زیارتوں پر نہیں نکل جاتا۔ ہاں بابا، یہ تو ٹھیک ہے، آپ یہاں آرام سے رہو اور سنو، ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں، آپ کے آرام کا خیال رکھا جائے گا، جس چیز کی ضرورت ہو آپ بتا دو۔ سیدھا سادہ ناگی ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ قربان شاہ نے واپس جا کر غازی شاہ کو اطلاع دی کہ ناگی کو آرام سے رکھ دیا گیا ہے اور کوئی مشکل نہیں، وہ آرام سے رہے گا۔ غازی شاہ گہری سانس لے کر خاموش ہو گئے، تو شمیلہ باپ کی جانے سے افسردہ تھی۔ غازی شاہ کیتھرائن کی ہدایت پر شمیلہ کے پاس چلا جاتا اور اس بات کا پورا خیال رکھتا کہ کوئی ایسی ویسی بات کیتھرائن کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ادھر شمیلہ کو بھی اب معصومیت کے حدود سے نکل آنا پڑا تھا۔ وقت اور تجربے دیتا ہے، شمیلہ کو آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا جا رہا تھا۔ کیتھرائن کے سامنے اس کا سر ہمیشہ جھکا رہتا، اور یہ صرف اس کی اپنی فطرت کی وجہ سے تھا، لیکن اس کے حق میں نہایت فائدہ مند۔ کیتھرائن اس سے باتیں کرتی رہتی اور اس کا ذہنی جائزہ لیتی رہتی۔ اسے پورا اندازہ ہو گیا کہ شمیلہ کے اندر کسی قسم کی سازشیں کرنے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں۔ وہ بڑے آرام سے اس کی غلامی کر سکتی ہے۔ شمیلہ کے لیے اس کے دل میں جو کچھ تھا وہ ایک الگ بات تھی۔ بہرحال اس نے چالاکی سے قربان کو اپنے پاس بلایا اور قربان پہنچ گیا۔ کہو قربان، کام ہو گیا؟ قربان بیگم سائیں کا غلام۔ بیگم سائیں نے حکم دیا، مجال تھی کام نہ ہوتا۔ کیا کیا اس کی لاش کا؟ بیگم سائیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر کام صرف آپ کا تھا۔